السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور کل رات میں F9 پارک گئی تھی اور وہاں پہ میں نے یہ ایک تو کیا کہتے ہیں کشمیری چائے پی تھی اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی تھی اور بہت زیادہ انجوائے کیا تھا ہم لوگوں نے۔ تو میں نے سوچا کہ تھوڑی سی ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی، تو اس وجہ سے پھر میں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بھی بنائی ہے۔ پر ویڈیو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وائس کو میوٹ کرنا پڑتا ہے سانگ کی وجہ سے، ورنہ کاپی رائٹ اسٹرائک آ جائے گی۔ اس وجہ سے وائس کو تو جب میوٹ کرنا پڑتا ہے تو پھر ویڈیو بنانے کا کیا فائدہ۔ چلیں جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ اپنے ہی لوگ ہیں، آپ لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ وائس کو میوٹ کرنا پڑتا ہے اور سانگس ہم نہیں پلے کر سکتے، تو اس وجہ سے آپ لوگ لائک کر دیں اس ویڈیو کو۔ اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کل کوئی وہاں پہ موجود ہو، تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کل وہاں پہ کون کون موجود تھا، F9 پارک میں میوزک کنسرٹ میں کون کون موجود تھا، آپ لوگ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویسے یہاں پر بہت زیادہ سردی تھی اور سردی سے میرے پاؤں بھی سن ہو گئے تھے، بالکل فریز ہو گئے تھے میرے پاؤں۔ حالانکہ وہاں پہ کچھ ایریے میں ہیٹر وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے، لیکن وہاں پہ یہ حساب تھا کہ پہلے آئیے پہلے پائیے، وہاں پہ لوگوں نے جگہ وہ کی ہوئی تھی، بک کی ہوئی تھی پہلے سے۔ اور ہمارے جیسے لوگوں نے جن کو ہیٹر میسر نہیں تھے، ہم نے کشمیری چائے پی کر سردی کو بھگانے کی کوشش کی، ناکام کوشش کی۔ خیر سردی پھر بہت زیادہ تھی اور سردی نہیں بھاگی اور پھر ہمیں ہی بھاگنا پڑا، ہم لوگ پھر واپس آ گئے۔ چلیں جی، آپ کو پتہ ہے فالتو باتیں میں نہیں کرتی، ڈائریکٹ ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ ویسے اتنی ساری فالتو باتیں کرنے کے بعد آپ لوگوں کو غصہ تو آیا ہوگا جب میں نے یہ کہا ہے کہ فالتو باتیں میں نہیں کرتی۔ سردی کی وجہ سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، تو ایڈجسٹ کر لیں، خیر ہے، ایک دن اس طرح کی باتیں بھی برداشت کر لیا کریں، کبھی کبھی کر لیا کریں۔ اب اگر میں نے کوئی بات کی تو مجھے لگتا ہے آپ لوگ ویڈیو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگ ویڈیو چھوڑ کے جائیں، میں آپ لوگوں کو ٹاپک پر لے کے آتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح جاوید انکل نے ایک اور بونگی مار دی ہے، انگلش بولنے کے چکر میں وہ پتہ نہیں کیا کیا بونگیاں مارتے رہتے ہیں۔ ہم نے ایکس وائف سنی تھی، ایکس ہسبینڈ بھی سنا تھا، لیکن اس کے علاوہ آج ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ سنا ہے ایکس فادر۔ تو یہ جو ہے کریڈٹ جاتا ہے ہمارے جاوید انکل کو۔ انکل جی نے جو بچوں کے ریئل فادر ہیں ان کو ایکس فادر کہہ دیا ہے، ان کو کہہ دیا ہے کہ یہ اب ایکس فادر ہیں اور میں بچوں کا ریئل فادر ہوں، کیونکہ جو صابرہ ہے وہ بھی میری وائف ہے، تو یہ بچے بھی اب میرے ہیں۔ تو وہ جو پیچھے ندیم بھائی ہیں وہ بچوں کے ایکس فادر ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ جاوید انکل اتنا زیادہ نالج دینے کے لیے، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ تھا، سچ میں نہیں پتہ تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ ایکس فادر بھی ہوتا ہے۔ اور شاید آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی صابرہ بی بی کی بھی، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سماویہ اب یوٹیوب پر ویڈیوز نہیں بنائے گی۔ ان کو لگتا ہے کہ اب ان کی بیٹی بڑی ہو چکی ہے اور اب جو ہے انہیں کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ اور صابرہ کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ صابرہ کے جو ایکس ہسبینڈ ہیں اور بچوں کے جو ایکس فادر ہیں ندیم بھائی، اور ان کی جو ایکس فیملی ہے، وہ انہیں ان کے بچوں کو کیمرے کے سامنے لے کر آتے ہیں ویوز کے لیے، تو یہ چیز صابرہ کو بہت بری لگتی ہے۔ صابرہ نے اس لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب میری بچی کیمرے کے سامنے نہیں آئے گی۔ صابرہ، آپ کو شاید یاد نہیں ہے، آپ خود ہی بچوں کو کیمرے کے سامنے لے کے آئی تھی، انہوں نے نہیں لایا تھا، مطلب آپ کی جو سابقہ نہیں ایکس فیملی ہے وہ بچوں کو نہیں لے کے آئی تھی یوٹیوب پر، آپ بچوں کو یوٹیوب پر لے کر آئی تھیں، اور آپ سب گھر والوں کو بھی آپ یوٹیوب پر لے کر آئی تھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے ولیج میں سب لوگ، ان سب میں آپ بھی شامل ہیں، سب لوگ یوٹیوب پر آتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، تو یہ جو ایک چیز ہے کہ کیمرے کے آگے نہ آنے والی، یہ صرف سماویہ پہ کیوں، یہ ظلم صرف سماویہ پہ کیوں؟ ویسے اگر آپ اسلامی نظریے سے کہہ رہی ہیں تو بہت اچھی بات کر رہی ہیں، تو پھر اس لحاظ سے تو آپ کو بھی کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہیے، لیکن آپ تو کیمرے کے سامنے آ بھی رہی ہیں اور پتہ نہیں لوگوں کو غلط راستے بھی دکھا رہی ہیں، غلط باتیں بھی لوگوں کو سکھا رہی ہیں،
تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے آپ پہ پابندی لگانی چاہیے، اپنی بیٹی پہ، معصوم بچی پہ تو نہیں لگانی چاہیے۔ اور یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ مشورہ جو ہے آپ کے ویورز نے آپ کو دیا ہے، تو آپ کے جو ویورز ہیں انہوں نے تو آپ کو اور بھی بہت سارے مشورے دیے ہیں، آپ ذرا وہ مشورے بھی دیکھا کریں۔ میرے خیال سے سب سے زیادہ مشورہ آپ کو یہ دیا گیا ہے کہ آپ بچوں کو وہاں رہنے دیں، بچوں کا مستقبل آپ خراب نہ کریں۔ سب سے زیادہ تو آپ کو یہ مشورہ دیا گیا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی لائف تو برباد کر دی ہے، اب آپ بچوں کی بھی لائف برباد کر رہی ہیں، اور اتنا جلدی آپ نے جو ہے اپنا وہ ایک بیان بھی بدل دیا ہے۔ پہلے آپ نے ہی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ بچے 4 دن یہاں رہیں گے، 3 دن وہاں رہیں گے، یا 3 دن یہاں رہیں گے، 4 دن وہاں رہیں گے، یا جتنے دن یہاں رہیں ان کی مرضی، جتنے دن وہاں رہیں ان کی مرضی۔ اب آپ کہتی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ان کا جو ہے وہ انہوں نے اسکول جانا ہے، ان کی پڑھائی خراب ہوگی، بچوں کا مستقبل خراب ہوگا، آپ کو بچوں کے مستقبل کی اتنی فکر ہے۔ آپ نے اس ٹائم تو نہیں سوچا تھا، جس ٹائم آپ یہ ان کا مستقبل برباد کر رہی تھیں، اس ٹائم تو آپ نے یہ ساری باتیں نہیں سوچی تھیں، اور آپ بڑی طنز سے کہہ رہی تھیں کہ مطلب آپ کو خود کو آپ مطلب سونیا لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ آپ کو خود سوچنا چاہیے تھا کہ سماویہ بڑی ہو رہی ہے تو اسے کیمرے کے سامنے اب نہیں لانا چاہیے، اور آپ لوگوں کو یہ چیز سوچنی چاہیے تھی۔ صابرہ بیگم، آپ کو بہت ساری باتیں سوچنی چاہیے تھیں۔ آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتی ہیں آئینے میں؟ آپ دوسروں پہ بات کرنے سے پہلے اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتی ہیں؟ 100 چوہے کھا کر اب آپ حج کو جا رہی ہیں؟ بس کر دیں، یہ ساری باتیں آپ کے منہ سے بہت گندی لگتی ہیں۔ آپ بس اپنی لائف کو انجوائے کریں اور خوش رہیں اپنی زندگی میں، اور ناٹک کرتی رہیں ویوز کے لیے، بچوں کا نام لیتی رہیں، اور آپ کہتی ہیں کہ فیصلہ ہونے والا ہے، فیصلہ ہونے والا ہے۔ ہم بھی اسی پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنا ٹائم نہیں لگتا ہے، اتنی جلدی فیصلے نہیں ہوتے ہیں جتنا آپ کہہ رہی ہیں۔ آپ تو ابھی تیسرے دن وہ اپنے بچوں سے ملنے والی تھی نا، پولیس جو ہے وہ سونیا لوگوں کے گھر جانے والی تھی، اور آپ ان کی موجودگی میں کہہ رہی تھی کہ میں بھی جاؤں گی، ہو سکتا ہے میں بھی چلی جاؤں، تو آپ تو اس طرح کا قدم اٹھانے والی تھی، پولیس آپ کا ساتھ دینے والی تھی، اور پوری ایک ٹیم، وکلا کی ٹیم آپ کے ساتھ جانے والی تھی۔ وہ ساری باتیں کہاں گئیں اب؟ آپ نے تو سونیا کو کہہ دیا تھا کہ اب آپ کو مجھ پہ ترس کیوں آ رہا ہے، میں تو 3 دن بعد بچوں سے ملنے والی ہوں، تو وہ 3 دن گزر چکے ہیں، اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ بچوں سے ملیں اور پھر ویڈیو بنائیں آپ۔ ہمیں پتہ ہے صابرہ بیبی، یہ صرف اور صرف آپ ڈرامے کر رہی ہیں، آپ کوئی نہیں بچوں سے ملنا چاہتی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیصلے اتنا جلدی نہیں ہوتے، اگر آپ کو تڑپ ہوتی نا، جیسی سونیا نے کہا تھا آپ فوراً مان جاتی۔ آپ ابھی جب آپ عدالت کے باہر کھڑی ہوئی تھیں اس ٹائم آپ یہی کہہ رہی تھی نا کہ ہم بچوں کو کسی رشتہ دار کے گھر میں مل لیں گے، تو جب سونیا نے یہی بات کی تھی تب آپ اس ٹائم پہ تو بالکل بھی نہیں مانی تھی۔ اگر آپ کو بچوں کی تڑپ تھی تو اس ٹائم پہ آپ کیوں نہیں مانی تھی؟ یہ ڈرامے بند کر دیں آپ بہت خوش ہیں اپنی زندگی میں، اور نظر بھی آتا ہے اور پتہ چلتا ہے، تو آپ خوش رہیں اپنی زندگی میں، یہ ڈرامے بند کر دیں آپ۔ بچوں کی آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ بس آپ ویوز کے لیے ایسے ڈرامے کرتی ہیں، ایک ویڈیو آپ اس چینل پہ لگاتی ہیں، ایک ویڈیو آپ جاوید انکل کے چینل پہ لگاتی ہیں، اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی باتیں ہوتی رہنی چاہیے، آپ کا ٹاپک جو ہے وہ کلوز نہیں ہونا چاہیے، آپ یہی چاہتی ہیں، اور یہ بات وقت نے ثابت بھی کر دی ہے۔ ابھی یہ جو سونیا کی بات، سونیا نے ملنے کی پرمیشن جب آپ کو دی تو آپ نے پھر جو باتیں کی ہیں اس کے بعد یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آپ بچوں سے نہیں ملنا چاہتی، یہ صرف آپ ڈرامہ کرتی تھیں۔ چلیں جی، اب ہم لوگ بھی گھر پہنچ چکے ہیں، اور آپ لوگ بتائیے گا کہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔